تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. آیت الکرسی پوری ہو چکی تھی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اس حکومت کی طرف، اس سلطنت کی طرف جس نے حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا تھا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا تھا، بادشاہت عطا کی تھی، اس کا جھگڑنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا آپ نے نہیں دیکھا. یعنی یہ معروف و مشہور واقعہ تھا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کلام کا انداز یہ اختیار فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی بالکل معروف بات تھی، مشہور بات تھی، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی. تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے نمرود بن کنعان کی. تو یہ وہ بادشاہ تھا جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی مشرق سے لے کر مغرب تک کی سلطنت عنایت کیے تھے. دنیا میں 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مومن اور 2 کافر، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. تو ان کافر بادشاہوں میں سے ایک نمرود تھا. تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہی فرما رہے ہیں کہ الم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے حجت کی، یعنی جھگڑا کیا، حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا بادشاہت. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یعنی زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے، میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے. قال، تو کہنے لگا، یعنی نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، یعنی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا اللہ جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، سو تو نکال مغرب سے. زندہ اور موت دیتا ہے. زندگی اور موت کی جب بات کی تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو خدا کا خدائی دعویٰ کرتا تھا. تو اپنی خدائی کے دعوے میں اس نے یوں کہا کہ یہ میں کرتا ہوں. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو مشرق سے میرا خدا روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھلا دے. اس کے برعکس فبہت الذی کفر، تو اب جو ہے یہ کافر حیران رہ گیا. تو وہ کافر حیرانی میں پڑ گیا. اب کوئی اسے جواب بننا پڑا، کیونکہ یہ تو اس کے بس کے باہر کی بات تھی، یہ نہیں کر سکتا تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا، یعنی راستہ نہیں بتلاتا ظالم قوم کو، گنہگار قوم کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں پر اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا. یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. اس کا پایہ تخت بابل تھا. اور اب یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کی سلطنت رکھنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا. جو 2 مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے سلطنت اختیار کی تھی مشرق سے لے کر مغرب تک، یعنی پوری دنیا کی، اس میں سے سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام تھے. یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تو سب سے انوکھی تھی کہ ان کی بادشاہت صرف
انسانوں پر نہیں بلکہ جناتوں پر، چرند پر، پرند پر، ہواؤں پر، ہر چیز پر، کائنات کی ہر ذرے پر ان کی بادشاہت موجود تھی، اور جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جنہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا داؤد جی۔ ایک سیکنڈ، ذوالقرنین نبی تو نہیں تھے نا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نبی ہی تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر اور نمرود۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کی دعوت کو بھیجا نمرود کی، تو انہوں نے جا کر کہا کہ وہ خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ایک ایمان لے آ، اور اس کی وحدانیت کو بیان کی، تو اس کے دماغ میں جو ہے ایک انا، یعنی اپنی بڑائی، اپنے قادر ہونے کا ایک تکبر اس کے دماغ میں سمایا ہوا تھا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے 400 سال حکومت کی ہے۔ تو اس نے جب اس نے دلیل مانگی اللہ تعالیٰ کے وجود کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ زندگی اور موت کا مالک ہے، یعنی ہر کائنات کی ہر چیز کو وجود میں لانا اور اس کو فنا کرنا، یہ اس پر قادر ہے میرا خدا، اور اسے وہی کرتا ہے۔ تو اس نے اتنی بڑی دلیل کو دھتکارتے ہوئے اس نے یہ کیا کہ میں خود اس کام کو کر سکتا ہوں۔ تو اس نے اپنے قید خانے میں سے 2 بندوں کو طلب کیا جن کو سزائے موت کے وارنٹ نکل چکا تھا، سزائے موت کا جن کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا، ایسے 2 شخصوں کو بلایا، اور اس میں سے ایک کو قتل کر دیا، ایک کو آزاد کر دیا، اور کہا دیکھو جس کو میں چاہتا ہوں زندہ رکھ سکتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں مار سکتا ہوں، یہ تو میرے قبضے قدرت میں ہے۔ تو اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی کہ مغرب سے میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو جو ہے اس کو مغرب سے نکال۔ تو اب اس کو کوئی بات نہیں بنی، یعنی اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ اس کے ذہن میں بات سمجھ آ گئی تھی، مگر گھمنڈ نے اس کو اپنانے کو ماننے سے منع کیا تھا کہ سلطنت کا کیا ہوگا، رعایا کا کیا ہوگا۔ اس گھمنڈ کی وجہ سے اس نے جواب تو کچھ نہیں دیا، خاموش رہ گیا، یعنی اور آگے زبان درازی نہیں کی، مگر خاموشی اختیار کر لی، حیران رہ گیا، اور جو ہے اور پھر خاموش ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو یہ جواب تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اس کو کوئی جواب نہ بن پڑا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی سزا کے لیے، مگر اپنی کفر میں، اپنی عناد میں، اپنی گھمنڈ میں وہ جمع رہا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے ہلاکت کے لیے جب اس نے جنگ کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ایک بڑی لشکر کو لے کر، ایک بڑے سے لشکر سے اس کا مقابلہ کرنا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے مچھروں کا جو دروازہ تھا اس کے لیے کھول دیا، تو مچھروں کی فوج سے اس کے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اس کے لشکر کا ہر بندے کو ایک ایک مچھر نے جیسے ڈسا، وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی اس کی نسل ہی ختم ہو گئی، ایسا نام و نشان اس کا مٹ گیا کہ کوئی اس کی مطلب کوئی زندہ نہ بچ سکا۔ اور یہ بھاگا الٹے پیر، اور یہ بھاگا تو ایک لنگڑا مچھر اس کے ناک کے اندر داخل ہوا، اور ناک سے اس کے سیدھے سر میں داخل ہو کر وہاں اس کو کاٹنے لگا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 400 سال تک اس تکلیف سے اس نے وقت گزارے، وہ اپنا سر کوٹتا، سر پیٹتا۔ اس سے پہلے اس کا یہ حال تھا کہ جب کوئی اس کے مجلس میں آتا تو اس کو سجدہ کرنا ہوتا، کیونکہ یہ خدائی دعویٰ کرنے والا تھا، یہ خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا، تو جو بھی اس کے دربار میں آتا ان کو چاہیے تھا کہ وہ سجدہ کرے، مگر اس معاملے کے بعد سے جو کوئی اس کے دربار میں آتا اس کو جوتا لے کر اس کے سر پر مارنے کا حکم تھا،
کہ وہ جوتوں کا، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا ذلیل کیا کہ اس کو مارا بھی تو ایک ذلیل مخلوق کے ذریعے سے، اور سب سے بالکل نکمی اور ذلیل مخلوق کے ذریعے سے، اور اس میں بھی وہ حقارت والا کہ صحیح سالم تندرست مچھر نہیں بلکہ ایک لنگڑا مچھر۔ اب وہ اس کے دماغ کو کھاتا رہا، چاٹتا رہا، یہاں تک کہ اس نے جو ہے اپنی موت کو، اپنے وقت پر اپنی موت کو پائی۔ تو اب یہ واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالنے کے بعد پیش آیا تھا، اور اس کا انجام اس قسم پر ہوا۔ جب قحط سالی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو ہر لوگ جاتے اور اس سے اناج مانگ لاتے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اناج مانگنے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے ان کو اناج دینے سے انکار کر دیا۔ یہ پریشان حال بدحالی میں جو بوریے لے کر گئے تھے اناج کے لینے کے لیے، وہ خالی بوریے گھر لے کر واپس آنا، اور گھر والوں کو مفلسی اور بھوک کی حالت میں ان کے وہ چہروں کو دیکھنا ابراہیم علیہ السلام کو گوارا نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بوریوں میں ریت بھری اور ان بوریوں سے ریت کو گجاگج بھر کر اس کو اٹھا لائے اور اپنے گھر میں لا کر ایک کونے میں رکھ کر سو گئے، مارے غم کے سو گئے۔ تو جب اٹھے تو دیکھا کہ پکنے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، روٹیوں کے بننے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اٹھے تو پریشان ہوئے اور بیوی سے کہا کہ یہ کہاں سے آیا کھانا، کہاں سے اناج آیا؟ تو انہوں نے سارہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جو بوریوں میں آٹا اور غلہ لا کر رکھا تھا اسی کو میں نے پیس کر بنایا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح مدد کی اور اس ظالم اور کافر کو اس طرح سے نیست و نابود کر دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور اپنی انا میں رہنے والوں کے ساتھ، اپنی بڑائی کو نہ چھوڑ کر اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین اس آیت میں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ وہی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ باجی یہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے حجت کی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے حجت کی ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں؟ یعنی تمہارا رب ایسا، میں ایسا، تمہارا رب اس نے کیا کیا، میں یہ کرتا ہوں، اس طریقے سے۔ آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں گے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یا پھر کیا اس کو نہیں دیکھا، یعنی اسی کا عطف ہے۔ یہ کہہ رہے کہ کالذی، جیسے کہ ایک گزر ہوا اس شخص کا، یا جیسے گزر ہوا اس شخص کا، مر علی قریۃ، ایک دفعہ گزر ہوا، علی قریۃ، ایک دیہات پر سے، ایک بستی پر سے، ایک بستی پر سے گزر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشها، جو منہ کے بل اوندھے پڑے ہوئے تھے، جو منہ کے بل اوندھے پڑے تھے، یعنی پوری کی پوری بستی، یعنی وہاں کے مکانات، وہاں کی عمارتیں وہ بھی اوندھی تھیں منہ کے بل، اور وہاں پر رہنے والے بسنے والے انسان بھی اوندھے منہ کے بل پڑے ہوئے تھے، یعنی پوری کی پوری بستی فنا ہو چکی تھی، تہس نہس ہو چکی تھی، کوئی زندہ نہیں تھا، نہ رہنے والا زندہ تھا، نہ جس میں رہا جاتا ہے وہ باقی تھا۔ پوری کی پوری بربادی، بالکل عجیب سی بربادی چھائی ہوئی تھی، بالکل آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، بالکل اجڑی ہوئی بستی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہی کہ یا جیسا اس شخص کی مانند جس کا گزر ہوا ایسی بستی پر جہاں کے لوگ، وہی خاویتن
علی عروشہا مرے پڑے ہوئے تھے اوندھے منہ، یعنی منہ کے بل. قال ان، یعنی منہ کے بل سے مراد یہ نہیں کہ ان کے جسم میں باقی تھے اور وہ منہ کے بل پڑے ہوئے تھے، بلکہ ان کی بربادی کا ایک اندازہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے برباد ہوئے، پڑے ہوئے تھے کہ کچھ باقی نہیں تھا. قال، تو اس شخص نے کہا، اس گزرنے والے نے کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے اس بستی والوں کو بعد ان کے مرنے کے، یعنی اس حال میں ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں ہے، ان کی کچھ بقایا باقی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیوں، کیسے کر اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یعنی کیسے ہوگا یہ ایک، یعنی ہونے کا تو یقین ہے، مگر وہ ہونے کی ترتیب کیا ہوگی، وہ ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سوال تھا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے خود انہی کو موت دے دی 100 سال تک. جیسے ہی انہوں نے یہ سوالیہ کلمات زبان سے نکالے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی 100 سالوں تک. ثم بعث، پھر ان کو اٹھایا، ان کو زندہ کیا. قال کم لبثت، اور ان سے سوال کیا کہ کتنے برس بعد اٹھے ہو، کب اٹھے ہو، کب جاگے ہو، کب تم نے اٹھا ہے. قال لبثت، تو کہنے لگے کہ میں جاگا ہوں یا میں اٹھا ہوں، یومن او بعض یوم، ایک دن بعد یا کچھ ہی دیر بعد، دن کے کچھ حصے کے بعد، یعنی صبح سوئے ہیں تو شام اٹھا ہوں، یا 24 گھنٹے میں اٹھا ہوں، ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں. قال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ تم نے 100 سال بعد اٹھے ہو، 100 سال بعد اٹھے ہو، 100 عام 100 سال بعد اٹھے ہو. فانظر الی طعامک، تم دیکھو تمہارے کھانے کی طرف، وشرابک، اور تمہارے پینے کی طرف، یعنی جو پینے کے لیے جو چیزیں تم توشہ لے جا رہے تھے، توشے میں جو کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں تھیں اس کو دیکھو. لم یتسنہ، کہ وہ بالکل سڑا ہوا نہیں ہے، نہ اس کا رنگ بدلا ہے، نہ اس کی بو بدلی ہے، نہ اس کا ڈھنگ بدلا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، کھانا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اور یہ مرے، ان کی روح چلی گئی تھی، 100 سال بعد زندہ ہو کر اٹھے ہیں، کھانا بالکل مرا ہی نہیں ہے، بلکہ مطلب وہ جیسے تھا ویسے صحیح و سالم ہے. وانظر الی حمارک، اور تم دیکھو تمہارے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے نشانی لوگوں کے لیے، عبرت کا ایک نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام کیف ننشزها، اب تم دیکھو اس کی ہڈیوں کی طرف کہ کیسے ہم اس کو کھڑاتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم کیسے اس کو پہناتے ہیں گوشت کو اس کے اوپر، یعنی اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو گوشت کیسے پہناتے ہیں اس کو بھی دیکھو. فلما تبین لہ، جب یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا ان پر، یعنی اس شخص پر ظاہر ہو گیا، یعنی ہڈیاں آپس میں جڑیں اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا، پھر اس پر گوشت پہنایا گیا، پھر اس پر رگیں، پھر پٹھے، پھر سب کچھ آئے، پھر اس کے بعد جلد آئی، پھر اس کے بعد روح بھی آ گئی، اس کے اندر روح بھی آ گئی، اور وہ گدھا بولنے بھی لگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے کہا، قال، اس شخص نے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اب میں زیادہ جاننے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اس روئے زمین میں جتنی بھی انسانیت پھیلی ہے سب کے درمیان سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، کہ کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، صرف سن کر نہیں، صرف دلائل سے نہیں، بلکہ میں نے عین یقین سے، یعنی آنکھوں سے میں نے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے کرشمے کیسے کیسے دکھاتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے واقعہ گزرا کہ اللہ رب العالمین کیسی قدرتوں والے ہیں، وہ جو چیز وجود میں نہیں ہے اس کو وجود میں لاتے ہیں، اور جو چیز وجود میں ہے اس کو فنا کرنے پر قادر ہیں. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی کہ میرا خدا مشرق سے مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو نکال مغرب سے تاکہ
تیری گواہی کا پتہ چلے، مگر اس کا جواب تو کچھ نہیں بن پڑا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو مچھر کے لشکر سے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب تیسری اللہ رب العالمین تیسری یہ بات کی دلیل کہ اللہ رب العالمین کل قیامت میں جب اٹھائیں گے مرنے کے بعد، یعنی زندہ کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، پھر موت دیتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھاتے ہیں، تو دوبارہ اٹھانا کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کس انداز سے ہوتا ہے، کس طریقے پر ہوتا ہے، یہ سوال اللہ رب العالمین کے حق میں، یہ سوال ایک روایتوں میں بہت ساری روایات آتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، یا ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے، یعنی ارمیہ بن حلقیہ یہ خضر علیہ السلام کا نام ہے، یا حزقیل ابن بوار علیہ السلام تھے، جو بھی ہو، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں کا ایک شخص تھا، مگر حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے، مگر کچھ روایتیں ہیں الگ الگ شخصوں کے تعلق سے۔ بہرحال ان کا گزر جو بستی پر سے ہوا تھا وہ بیت المقدس تھی، یہ بیت المقدس کی بستی تھی، اور یہاں پر بخت نصر نے حملہ کر کے سارا کچھ تہہ تیغ کر دیا تھا اور برباد کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، اس بستی کو رہنے کے لائق یا کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، اور یہ بخت نصر نے کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ اس ویرانے پر سے، یعنی بیت المقدس کی جو بستی ایسی اجڑی ہوئی تھی، یعنی خوبصورت بستی، مگر ایسی اجڑی ہوئی تھی کہ اس میں دوبارہ زندگی کا نام و نشان پیدا ہونے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ تو ایسی صورت میں جب وہاں سے گزر حضرت عزیر علیہ السلام کا ہوا، تو انہوں نے پہلے بھی اس بیت المقدس کے شہر کو جانا تھا کہ وہ کیسی خوبصورت ہے، کیسی آباد ہے، کیسا چہچہاتا ہوا شہر ہے، مگر جب اس کا اجڑنا دیکھا، اور اس طریقے سے اجڑنا دیکھا کہ دوبارہ زندگی کی وہاں پر امید نہ کی جا سکے، تو ان کے زبان سے بے اختیار نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہ زندہ کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے انہی کے ساتھ یہ معاملہ کیا تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، تو ان کی موت دینے کے 70 سال بعد اللہ رب العالمین نے وہاں پر آبادی کو پھیلا دی، یعنی وہاں پر سبزہ اگنے لگا، پھر اس کے بعد جو ہے ایسے اسباب پیدا ہونے لگے کہ بنی اسرائیل دوڑے ہوئے آئے اور وہاں پر رہنے لگے، شہر بیت المقدس کا شہر آباد ہو گیا، چہچہانے لگ گیا، رنگ برنگی عمارتیں کھڑی ہو گئیں، چہل پہل شروع ہو گئی، یعنی باقاعدہ ایک زندگی شروع ہو گئی 70 سال بعد۔ پھر مزید 30 سال بعد، یعنی 100 سال بعد اللہ رب العالمین نے ان کو جگانا چاہا، ان کو اٹھانا چاہا، دوبارہ زندہ کرنا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کے آنکھوں میں روح ڈالی تاکہ یہ خود اپنی آنکھوں سے اپنا اٹھنا دیکھ سکیں، اپنی زندگی دیکھ سکیں، اپنے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ان کے آنکھوں میں اللہ رب العالمین نے روح ڈالی تاکہ بقیہ بدن کا وجود میں آنا، یعنی روح داخل ہونے کی وجہ سے حرکت میں آنا اور اس کا چل پڑنا خود ان کے آنکھوں کے سامنے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا اور اس فرشتے سے کہلوایا، سوال کروایا کہ تم کب اٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اس لیے کہ جب یہ مرے تھے تو دن کا شروع حصہ تھا، صبح کے وقت ان کی موت واقع ہوئی تھی، اور دوبارہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کیا تھا تو وہ شام کا وقت تھا، تو انہوں نے، مگر یہ شام اسی دن کا شام نہیں تھا بلکہ 100 سال بعد والا شام تھا، تو اب ان کو جو ہے صبح سے لے کر شام کا وقت نظر آ رہا تھا، تو کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں نے سویا ہے، پھر اس کے بعد میں اٹھا ہوں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے کھانے کی طرف دیکھو کہ وہ بالکل سڑا ہوا نہیں ہے، تو ان کے توشے میں جو ہے انگور تھا، انجیر تھا اور شیرہ تھا، یعنی یہ انگور اگر وقت گزر جائے تو سڑ جائے، شیرہ
وقت گزر جائے تو اس میں جھاگ پیدا ہو جائے، یعنی مگر انگور ہو یا انجیر ہو وہ بالکل تازے کے تازے پھل جوں کے توں تھے، اور شیرہ بالکل سڑا ہوا نہیں تھا، اس میں جھاگ نہیں آئی تھی، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ جوں کا توں جیسے وہ تازے میں تھے، شیرہ شیرے کی ہی شکل میں تھا، انگور انگور ہی تھے، یعنی بالکل اس کی کیفیت بدلی نہیں تھی، خراب نہیں ہوئے تھے، نہیں خراب ہوئے تھے، بلکہ اب اصلی حالت میں تھے۔ اب ان کا گدھا جو ہے وہ اس کی حالت بالکل ختم ہو چکی تھی، یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، اس کے تنکے ادھر ادھر ان کے ارد گرد سارے پھیلے ہوئے تھے، تو اللہ رب اور اس کی بوسیدہ ہڈیاں جو ہے میں چمک آ گئی تھی، بس وہ چمکتے ریت کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کے سامنے اب اللہ تعالیٰ اپنی حکم کاملہ سے وہ حکم دیا کہ وہ اس کی ہڈیاں آپس میں جڑیں، وہ ذرات جڑے، پھر ہڈیاں بنی، پھر ہڈیاں اپنے جوڑ کے ساتھ جڑ کر باقاعدہ ایک ڈھانچہ تیار ہوا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں گوشت پوست سارا کچھ چڑھایا، یعنی اپنے حکم کاملہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہونے لگا، پھر اس پر جلد چڑھی، پھر وہ خوبصورت گدھا بن کر تیار کھڑا ہو گیا، پھر اللہ رب العالمین نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی ناک میں اس کی روح کو پھونک دو، تو جیسے ہی اس کی ناک میں روح کو پھونک دیا گیا تو پھر وہ گدھا نے آواز دینے لگا، تو اس وقت جو ہے یہ ان کے زبان سے بے اختیار نکلا کہ اعلم ان اللہ، کہ سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے قدرت والے ہیں۔ تو جی، فلما تبین لہو کا کیا ہے؟ جب ان پر ظاہر ہو گیا، یا تو بیان کر دیا گیا، یعنی ظاہر ہونا، کھلم کھلا کھل کر سامنے آ جانا کسی چیز کا، یا بیان کرنا بھی معنی میں لیا جا سکتا ہے، مگر وہاں پر یہاں پر ظاہر کرنا معنی لیا جائے گا۔ تو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علی کلی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ کچھ شک ہے؟ کوئی شک ہے؟ ایک سیکنڈ نا، وہ آپ نے 3 نام بتائے تھے، عزیر علیہ السلام اور حزقیل علیہ السلام، ہاں، اور ارمیہ بن حلقیہ جو خضر علیہ السلام کا نام بھی کہا جاتا ہے، مگر اب ہاں، مگر ہمیں ان ناموں میں فرق ہو جانے سے کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس میں الجھنے کی بات نہیں ہے، ویسے جی، مگر جو زیادہ راجح قول ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین، اب یہاں پر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے کرشمے دکھلا رہے ہیں، اپنی قدرت کی اہمیت ہمیں، اس کا اندازہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ میری قدرت کیسی ہے، میں قدرتوں والا کیسا ہوں، میں کیسی قدرتوں والا ہوں، میں کیسی بڑائیوں والا ہوں، میں کیسا کچھ کر سکتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں میں کیسے کیسے کرتا ہوں، یعنی ہمارا ایمان بنا رہے ہیں، ہمارے دل و دماغ سے شکوک و شبہات کو دور کر رہے ہیں، تاکہ کامل اور مکمل طریقے پر ہم اللہ کی بڑائی کا یقین کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ بڑے ضرور ہیں، مگر ہاں، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ضرور ہیں، مگر بلکہ جو ہماری بات ہوتی ہے اس مگر کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ مگر وگر کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوتا ہے۔ ہماری کمائی کی شکلیں ضرور ہیں، مگر وہ ایک اسباب کے طور پر ہیں، ہماری قابلیت، ہماری صلاحیت ضرور ہے، مگر وہ ایک اسباب کے طور پر ہے، اور یہ اسباب بھی اللہ ہی کے مہیا کیے ہوئے ہیں، اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اسباب اگر اللہ تعالیٰ نے نہ بنایا ہوتا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ساری قابلیت، ہماری صلاحیت کو لے کر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اسباب بھی اللہ نے بنائے، ہمیں صلاحیتیں بھی اللہ نے دی، ہمیں ہمتیں اور طاقتیں بھی اللہ نے دی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمیں دے کر پھر ہم سے جو ہے ہم اس کے مجازی مالک بن رہے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین اپنی ایک اور قدرت کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے میرے رب مجھے دکھلا دیجئے
کیف تحیی الموتى، تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد مردوں کو؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا قال اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے مجھ پر؟ کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں زندہ کروں گا، مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ تمہیں کیا اس کا یقین نہیں؟ قال، تو ابراہیم السلام نے کہا بلا، کیوں نہیں، ضرور ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے، مطلب کیسے کہ ہوگا یا نہیں، یہ اس کے لیے سوال نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ طریقہ کیا ہوگا، تو اس کے لیے یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک جستجو ہے دل کے اندر، تو اس جستجو کو میں جاننا کو حل کرنا چاہتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ تم لو 4 پرندوں کو، 4 مختلف پرندوں کو لینے کا حکم دیا گیا، فصرہن الیک، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر تم ہر پہاڑ پر، یعنی ہر پہاڑ پر اس کے حصوں کو رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر تم ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے، وَاعْلَمْ، اور جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ اے اللہ تو مجھے دکھلا دے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں انہیں 4 پرندوں کے لینے کا حکم دیا۔ روایتوں میں اب اس میں بھی بہت سارے اختلافات آتے ہیں کہ وہ پرندے کون تھے، کیا پرندے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مرغابی اور سیمرغ کا بچہ اور مرغ اور مور تھا، بعض کہتے ہیں کہ مرغ تھا، کبوتر تھا اور مور تھا، اب بعض کہتے ہیں کہ کوا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے 4 مختلف پرندے لیے، یعنی جن کی جسامت بھی آگے پیچھے ہے، یعنی ایک جیسے پرندے نہیں تھے بلکہ مختلف رنگوں والے، مختلف قسموں والے، مختلف پرندے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ ہی دن اپنے پاس رکھا، اپنے سے دوستی کروائی، اپنا بنایا، اپنی پہچان دلوائی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنائیں، پھر ان بوٹیوں کو، یعنی ان کی جلد اتارا، ان کی بوٹیاں بنائی اور ٹکڑے ان کی ساروں کی بوٹیوں کو آپس میں گڑمڑ کر دیا، ملا دیا، پورا ایک پر بنا دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ اس کے حصے بنا کر، بعض روایت میں آتا ہے کہ 4 پہاڑوں پر، بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 پہاڑوں پر ان کے حصوں کو، مختلف حصوں کو رکھ دیا، اور 4 پرندوں کے سروں کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو آواز دیا کہ کسی ایک پرندے کا نام لے کر بلایا، تو وہ ان کے پریں جو ہوا میں بکھر گئے تھے وہ آپس میں ایک طرف کو ہوئے، پھر گوشت آپس میں ایک طرف کو ہوا، پھر وہ ایک دوسرے سے جڑ کر، یعنی بغیر سروں کے ہی وہ پرندہ، سر تو ان کے ہاتھ میں تھا، تو آپس میں سب کچھ الگ الگ پہاڑوں پر سے ایک طرف کو ہو کر سب آپس میں جڑ کر وہ دوڑتا ہوا ان کی طرف آیا، سر ان کے پاس تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کے طور پر دوسرے پرندے کا، یعنی کبوتر کو بلایا ہے تو مرغی کا سر دینے لگے، یا مور کو بلایا ہے تو کبوتر کا سر دینا چاہا، تو میں نے دوسرا سر دینا چاہا تو اس پرندے نے قبول نہیں کیا، اپنے خلاف سر کو قبول نہیں کیا، جب اس کو اسی کا سر جب پیش کیا تو اس نے قبول کیا اور وہ سر اس کے ساتھ جڑا۔ اس طریقے سے 4 پرندے اپنے اپنے حالت میں واپس ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ثم ادعوہن، پھر تم ان کو پکارو، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، وعلم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہاں تک جو ہے
اپنی بڑائی مختلف انداز سے ہمیں بیان کیے ہیں. تو اس میں کسی کو کوئی اشکال ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلی آیت کل دیکھ لیں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے اب اس کے بعد اعمال کی باتیں ہو رہی ہیں. کسی کو کچھ سوال ہے یہاں پر؟ السلام علیکم استاذہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا کہ ہم کو ہمارے محرم کے ساتھ ہی جانا ہے. اگر کسی کو ان کے ہسبینڈ نے پرمیشن دی ہے کہ وہ اکیلے جا سکتے ہیں تب؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہیں ہے نا. اصل ہسبینڈ کی پرمیشن تو بعد ہے. شریعت کے دائرے میں، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے شوہر کی فرمانبرداری کرنی ہے. ہمیں یہ بات نہیں ہے یہاں پر کہ بھروسہ نہیں ہے تو ماننا ہے، روک ٹھوک ہے. بھروسے والی بات نہیں ہے یہاں پر کہ شوہر کو بھروسہ ہے وہ تمہیں اجازت دے رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو پھر کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کی بیویوں پر بھروسہ نہیں تھا؟ صحابہ کو کیا ان کی بیویوں پر بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسے کی بات نہیں ہے، اجازت کی بات نہیں ہے. شریعت اجازت نہیں دیتی. اور اگر کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو عذر اور مجبوری کے تحت میں فتوے موجود ہیں. فتویٰ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چڑھانے والے، یہاں سے چڑھانے والے مرد ہوں، محرم ہوں، اور وہاں پر اتارنے والے محرم موجود ہوں، جیسے اب فلائٹ میں چڑھا رہے ہیں، یہاں پر محرم چڑھا رہے ہیں، وہاں پر محرم اتار رہے ہیں، اور درمیان میں کسی ایسوں کا ساتھ ہو جو اپنے محرم کے ساتھ سفر کر رہے ہوں، عورتیں ہوں، تو اس طریقے سے مل کر جا سکتے ہیں سرٹن کیسز میں. یعنی گنجائش رکھی ہے. مگر یہ کہ کوئی جان پہچان والا ہم مذہب کسی کی رہبری ہو تو یہ اور ہماری حفاظت کے لیے ہے. اس میں ایک عورت کی عزت ہے. اس میں عورت کی عزت ہے، اس میں عورت کی شان ہے. یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم کو ہسبینڈ جو بولتے ہیں وہ اوبے کرنا ہے، تو ہم ان کی بات ہی اوبے کر رہے ہیں. نہیں، اب یہاں پر دیکھیں، بول رہے ہیں کہ آپ آ جاؤ، میں آپ کو کسی جگہ پہ ادھر سے میں آپ کو پک کر لوں گا. تب اگر ہمیں ہمارے فادر نے کہیں ایئرپورٹ تک ڈراپ کر دیا ہے، پھر ہم وہاں سے آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم کو پک اپ ہو رہا ہے، تو وہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ نہیں، اب اس کو وہ دیکھا جائے گا کہ شوہر کیوں نہیں آ سک رہے، شوہر کے ساتھ کیا عذر ہے. باپ یا بھائی آپ کو یہاں سے ڈراپ کرنے کے لیے آپ کے ڈیسٹینیشن تک کیوں نہیں جا سک رہے، ان کے ساتھ کیا مجبوریاں ہیں، کیا عذر ہے. وہ بھی تو جا سکتے ہیں نا. اگر شوہر نہیں آ سکتے تو یہاں سے تو کوئی ڈراپ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لے جا کے چھوڑ کر آ سکتے ہیں. تو وہ وہاں پر کیا مسائل ہیں. یہ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر فتویٰ مطلب ان حالات کا جائزہ لیتے ہوئے شریعت پھر اجازت دے گی کہ ہاں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہو کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اتنا زیادہ کوئی شدید عذر نہیں تھا، پھر بھی شوہر کی جانب سے جبر رہا، ایک فورس رہا کہ تم آ جاؤ، میں یہاں سے پک کر لیتا ہوں. چاہتے تو شوہر آ سکتا تھا. تو ایسی صورت میں جب مفتیوں سے فتویٰ پوچھا گیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین مفتیوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ شوہر کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ زیادہ لڑ جھگڑ کر معاملات کو خراب نہیں کر سکتے. اب وہ شریعت، وہ خود بھی جانتا ہے، اس کو شریعت کی بات آپ نے بتلا دی کہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے. اس کے باوجود وہ جب لینے کو آ نہیں رہا اور ضد کر رہے ہیں کہ تم آ جاؤ، اور شریعت کی انہیں پرواہ نہیں ہے، اور تم نے اپنی بات اللہ کو سے ڈرتے ہوئے بات رکھی، اب مزید جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ. اس کا وبال شوہر پر جائے گا کیونکہ انہوں نے بلایا ہے. تو اس کے گناہ کے ذمہ دار جو ہیں وہ شوہر ہوں گے، یعنی بلانے والے ہوں گے. ہاں، تو یعنی یہاں تک بات ہے. مگر ہم معاملات بھی خراب نہیں کر لینا. پڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، سب جگہ پڑے ہوتے ہیں، جی ٹر جنم کے، ہے نا.
مائک آن ہے جو ابھی کا، کوئی آف کر دیں تو اچھا رہے گا. جی یہی ہے نا باجی، بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، آج کل تو ذہن اتنے بنے ہوئے نہیں ہیں، تو بعض لوگ اگر ہم بتا بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو تو ان لوگ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو اس سین میں کیا کرنا ہے؟ مطلب جیسے اگر وہی لوگوں کو بتا دیں ہم نے، سمجھانا ہے، منانا ہے، حکمت سے سمجھائیں گے، جھگڑا نہیں مول لیں گے، حکمت سے سمجھائیں گے. اگر نہیں مان رہے ہیں، بالکل شریعت کی بات سامنے رکھیں گے، پھر بھی اگر نہیں مان رہے تو پھر اللہ کے حوالے کر دینا معاملے کو، وہ اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے. کیونکہ بات پہنچانے کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو ہمیں ان کو منانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اپنا سگا بیٹا ہو تو ضرور ہم منائے ہوتے ہیں، مگر یہ کسی اور کا بیٹا ہے، کسی اور بیٹے پر ہماری حکومت بس اتنی ہے، حکمت محبت سے منا سمجھانے کی اتنی ہی ہماری حکومت ہے. جبر کرنے کی حکومت ہمیں اختیار نہیں ہے. جبر ہم نہیں کر سکتے. والدین جبر کر سکتے ہیں مگر بیوی جبر نہیں کر سکتی نا. تو معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں گے، اب وہ جانے، اس کا اللہ جانے. اچھا اصل دیکھا گیا تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ امپورٹنس دے کے رکھے ہوئے ہیں عورتوں کو. یہ اٹس لائک اے ڈائمنڈ. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو آپ کو بالکل سنبھالنے والے کوئی ہو، آپ کا خیال کرنے والے ہو، آپ وزن نہ اٹھائیں. کیونکہ اگر آدمی ہے تو آدمی وزن اٹھا لیتا ہے ایئرپورٹ پہ وغیرہ ہر جگہ. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم عورتوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں دی اور ہم عزتوں کو نہیں لے رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، عزتیں بخشی ہیں، ایک شاندار زندگی دی ہے، ایک شان و شوکت دیا ہے، ہمیں ایک ملکہ کی حیثیت دی ہے. یعنی ہر جگہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے. اب میراث کے معاملے میں لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ. اب یہاں پر جو ہے اکثروں کو آتا ہے کہ لڑکی کو کم، انصاف نہیں کیا گیا. مگر لڑکی کو کم کہاں ہو رہا ہے؟ اگر باپ کا انتقال ہو تو وہاں بھی لڑکی کو مل جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو تو وہاں بھی لڑکی کو مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی زندگی کے جینے کی، اس کی ضروریات کے پورا کرنے کی ذمہ داری خود اس پر نہیں رکھی ہے اللہ رب العالمین نے. جو بھی اسے مل رہا ہے ایز اے گفٹ ہی مل رہا ہے. اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ یا تو باپ پر، یا تو بھائی پر، پھر شوہر پر، پھر بیٹے پر سرپرستیں رکھیں اس کے ارد گرد. تو بغیر کسی ذمہ داری کے وہ حاصل کرتے جا رہی ہے مال کو. اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، بس اس پر ذمہ داری تربیت کی ہے، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کی ہے، ایک نئی اچھی خوبصورت نسل کو اور ایک خوبصورت ماحول کو کھڑا کرنے کی ہے. ایک سارے عالم کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، سارے عالم کے امن کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، ایک خوشگوار فضا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے. مرد جو ہے کما کر تھک رہا ہے، ذمہ داریاں اٹھا کر تھک رہا ہے، اس پر ذمہ داریاں ڈھانک دی گئی، اس پر ذمہ داریاں لاد دی گئیں. مگر عورت کو گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے ماسٹر مائنڈ بنا دیا کہ 20 سال بعد کی پلاننگ کرو، 50 سال بعد کی پلاننگ کرو، قیامت تک آنے والی رہتی دنیا تک کی نسلوں کی پلاننگ کرو، اس طریقے سے اپنی بنیادیں بناؤ. ایک بہت ہی بڑا رول اللہ نے دیا ہے اور بہت ہی عزت والا رول دیا ہے، مگر ہم نے اس کو مٹی میں ملا رہے ہیں. ہم خود ہی اپنی سوچ سے اس کو برباد کر رہے ہیں. جبکہ یہاں تک کہ ہم نے دودھ پلانے کا بھی جبر نہیں کہا، دودھ پلانے پر بھی ہمیں مجبور نہیں کیا. اگر عورت اپنی کچھ عذر کو بیان کرتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ کسی اور سے پلوا لے، مگر تربیت کی ذمہ داری دی، ایک نسل کو کھڑا کرنے کی ذمہ داری دی. استاذہ جی بولیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويعود الهوى
ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.